اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں تفضیل کا بیان چل رہا تھا کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے افعلو کے وزن پر آتا ہے، افعلو کے وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد سے، اور اس میں جس میں لون و عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو، صحیح۔ اور مزید فی سے یہ نہیں آتا، مزید فی سے اس میں تفضیل نہ آنے کی بتانی یہ نہیں بتا رہے ہیں، مزید یہ بتا رہے ہیں کہ مزید فی سے افعلو کے وزن پر نہیں آتا ہے، مزید فی سے انکار نہیں کر رہے ہیں، مزید فی سے بھی آتا ہے اس میں تفضیل، لیکن افعلو کے وزن پر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ افعلہ میں اس کے حروف کی محافظت نہ ہو پائے گی، کیونکہ جب یہ چار حرف ہم لیں گے اور پھر اس میں خماسی میں بڑھائیں یا رباعی میں بڑھائیں ایک حرف، تو وہ اپنے وزن افعلہ سے نکل جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو افعلہ کے وزن سے نکل جائے گا، اسی لیے کہا کہ افعلہ میں اس کے تمام حروف کی محافظت نہیں ہو پائے گی، اس لیے ثلاثی مزید فی سے افعلو کے وزن پر۔ لون و عیب سے بھی نہیں آتا اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر، کیوں؟ لأن فیہما یجیء افعل للصفۃ، کیونکہ اس میں یعنی لون و عیب میں صفت کے لیے افعلو کا وزن آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ صفت کے لیے افعلو کا وزن آتا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں فیلزم الالتباس، اگر ہم اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل لائیں تو التباس لازم آئے گا۔ مثلا اسودو، اسودو یہ افعلو کا وزن ہے کس کے لیے؟ لون و عیب صفت کے لیے، اور یہی ہم لے لیں اس میں تفضیل کے لیے، تو اب یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ کالا مراد ہے کہ زائد کالا مراد ہے، کالے پن میں ذاتی مراد ہے یہ کالا مراد ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے افعلو جو اب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ افعلو صفت مشبہ ہے یا اس میں تفضیل ہے لون و عیب کے معنی میں، اس لیے کہا کہ افعلو جو ہے افعلو وزن پر نہیں آتا اس میں تفضیل جو لون عیب کے معنی میں، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت کا صیغہ خاص ہے، صحیح ہے نہیں؟ ولا یجیء لتفضیل المفعول حتی لا یلتبس بتفضیل الفاعل، اور مفعول کی فضیلت کے لیے بھی نہیں آتا۔ کس کی فضیلت کے لیے آتا ہے؟ افعلوا اضرب زید من بکر، یہ بکر گویا مفعول ہے، زید زیادہ مارنے والا بکر سے، یہ کہا کہ فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے، مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فاعل مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا، یہاں تک کہ فاعل کی فضیلت سے التباس، مفعول کی فاعل کی فضیلت سے التباس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ مثلا اگر افعلو مفعول کی فضیلت کے لیے آ جائے، مفعول کی فضیلت کے لیے آ جائے اور آپ کہیں افعل التفضیل بمعنی مفعول کی فضیلت کے لیے، تو التباس لازم آئے گا اس افعل التفضیل کے درمیان جو فاعل کے معنی میں ہے، اور اس افعل التفضیل کے درمیان التباس لازم آئے گا جو مفعول کے معنی میں ہو، جو ایک نمبر حاشیے میں دیکھ لیں گے، حتی لو جاء افضل التفضیل بمعنی المفعول، اگر افعل التفضیل مفعول کے معنی میں آ جائے، یلزم الالتباس بین افعال التفضیل الذی بین الفاعل، تو التباس لازم آئے گا افعل التفضیل کا اس سے جو فاعل کے معنی میں ہو، وبین ما ہو بمعنی المفعول، اور اس سے جو مفعول کے معنی میں ہو۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے فاعل کی فضیلت کے لیے زید اضرب من امر، زید من امر، اور یہ مفعول ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہیں گے زید اضرب من امر، تو اب یہ ضرب جو زید سے صادر ہوئی ہے، ضرب کس سے صادر ہوئی ہے؟ زید سے۔ اب یہاں پر صادر زیادہ ہے کس سے؟ امر سے، امر سے زیادہ، یہاں پر فاعل کی فضیلت کے لیے، اور آپ مفعول کی فضیلت کے لیے بھی کر دیں تو پتہ نہیں چل پائے گا کہ کون زیادہ فاضل ہے کون مفضول ہے، اس لیے التباس لازم آئے گا۔ اس لیے کہا کہ مفعول کی فضیلت کے لیے افعلو نہیں آتا ہے، صرف فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر رہے ہیں، الٹا کیوں نہیں کر دیے؟ مفعول کی فضیلت کے لیے کر دیتے، فاعل کی فضیلت کے لیے نہ کر دے تاکہ التباس بھی لازم نہیں آتا۔ کیا کر دیتے؟ تو التباس بھی لازم نہیں آتا۔
ہے نہیں؟ جی آپ نے یہ کہا کہ فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے، مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں کہ التباس لازم آ رہا تھا اس لیے کرا آپ نے، تو ہم کہہ رہے ہیں الٹا کر دیں، مفعول کی فضیلت کے لیے کر دیں، فاعل کی فضیلت کے لیے نہ کریں، تاکہ یہ خرابی جو التباس کی وہ بھی ختم ہو جائے اور مفعول کی فضیلت بھی ثابت ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں فَإِنْ قِيلَ لِمَا لَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَكْسِ، کہ اگر یہ کہا جائے کیوں اس کا برعکس نہیں کیا گیا، کیا برعکس نہیں کیا گیا؟ مفعول کی فضیلت کے لیے کیوں نہیں کر دیا؟ حتیٰ لا یلزم الالتباس، تاکہ التباس لازم نہ آئے، تو ہم کہیں گے جعلہ للفاعل افضل اولا، اس کو بنایا گیا فاعل کی فضیلت کے لیے، بنانا کیا ہے؟ اولا ہے، اس کو فاعل کی فضیلت کے لیے بنانا اولا ہے، لأن الفاعل مقصود، اس لیے کہ کسی کلام کے اندر فاعل مقصود ہوتا ہے، والمفعول فضلا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلا ہوتا ہے۔ اور اب اگر ہم فاعل کو فضیلت کے لیے نہ بنا کر مفعول کی فضیلت کے لیے بنا دیں تو جو فضلہ تھا وہ مقصود بن جائے گا، اور جو مقصود تھا وہ فضلہ بن جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ ایک چیز ہو گئی، یہ خرابی لازم آئے گی۔ مفعول کی فضیلت کے لیے قرار دے دیں اس میں تفضیل کی زیادتی کو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کلام کے اندر فاعل مقصود ہوتا ہے، فاعل مقصود نہیں ہوتا ہے، فاعل مقصود ہوتا ہے۔ اضرب زید من، اس کو حذف بھی کر دیں تب بھی کلام چل جائے گا، اس کو حذف کر دیں کلام بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو کون مقصود ہوا؟ فاعل مقصود ہوا۔ صحیح ہے نہیں؟ مزید یہ کہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، دونوں سے فاعل آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے کہ فاعل جو ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے، مفعول فضلہ ہوتا ہے۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ تعمیم جو ہے ممکن کرنا، تعمیم یا عمومیت کو عام کرنا یہ ممکن ہے فاعل میں نہ کہ مفعول میں۔ تعمیم کو عام کرنا کس میں ممکن ہے؟ فاعل میں نہ کہ مفعول میں۔ مان لیجئے اضرب من زید، اضرب زید من عمر، یہاں مفعول کی فضیلت کے لیے بتائیں گے تو جس باب سے جو فعل متعدی ہوگا اسی سے مفعول آئے گا، وہیں پر مفعول کی فضیلت، وہیں فاعل کی فضیلت ثابت ہو سکے گی، اور باقی ایسے افعال بچ جائیں گے جہاں پر بغیر فضیلت کے بچ جائیں گے۔ بہت سارے ایسے افعال ہوں گے کہ مفعول لوازم سے نہیں آتا ہے، مفعول لازم باب لازم فعل سے نہیں آتا، تو وہاں پر کہیں گے اب وہاں مفعول کی فضیلت نہیں ہوگی۔ تو جب فعل متعدی ہوگا وہیں مفعول کی فضیلت ثابت ہو پائے گی، اور جہاں فعل لازم ہوگا مفعول کی فضیلت ثابت نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ عمومیت کس میں ہے؟ فاعل کو فضیلت دینے میں، کہ چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی ہو، دونوں صورتوں میں کیا آتا ہے؟ فاعل کی فضیلت ہونی ضروری ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ ہر حال میں رہنا موجود ہے، فاعل کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، مفعول کو حذف بھی کر دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فاعل کو فضیلت دیں گے، مفعول کو فضیلت۔ پہلی تو وجہ یہ ہوگی کہ فاعل مقصود بن ساتھ ہوتا ہے، مفعول فضلہ ہوتا ہے، مفعول کا حذف کر دیں تب بھی کام چل جاتا ہے، فاعل کو حذف کر دیں تو کام نہیں چلے گا۔ مزید یہ کہ وَإِذًا يُمْكِنُ التَّعْمِيمُ فِي الْفَاعِلِ، فاعل میں کیا ہے؟ عمومیت پیدا کرنا یہ ممکن ہے، نہ کہ مفعول میں۔ مفعول تو انہی باب سے آئے گا جو فعل متعدی ہوں گے، ان باب سے نہیں آئے گا جو فعل، لہذا اجلسو اگر ہم کہیں بیٹھنے والا ہے، یا جا اجیو یہ لازم ہے اس طرح کے، تو ایسے سے مفعول نہیں آئے گا۔ اب اگر نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ باقی اگر ہم مفعول کی فضیلت کے لیے لے لیں تو بہت سارے ایسے افعال رہیں گے جو بغیر مفعول کی فضیلت کے باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے، مفعول کی فضیلت کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِذًا يُمْكِنُ التَّعْمِيمُ فِي الْفَاعِلِ دُونَ الْمَفْعُولِ، اور مزید یہ کہ عمومیت کو ممکن پیدا کرنا ممکن ہے فاعل میں نہ کہ مفعول میں۔ اب یہ اتنا جواب دے دیا، اگر یہ کر دیں، اگر یہ کر دیں مفعول کی فضیلت کے لیے دے دیں تو جو ممکن عمومیت تھی فاعل میں وہ ختم ہو جائے گی، اگر کر دیں مفعول کی فضیلت کے لیے تو جو فضلہ تھا وہ مقصود بن جائے گا، جو مقصود تھا وہ فضلہ بن جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ایک بتا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ افعلو کا وزن مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا ہے، ہم دکھاتے ہیں آپ کو کچھ مثالیں۔ اشغل من ذات النحین، وہ دو مشکیزیں اٹھانے والی سے زیادہ مشغول ہے۔ افعلو اشغلو یہ بمعنی مشغول ہے، کیا ہے؟ مشغول ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو مشکیزیں اٹھانے والی، ذات مانے عورت،
والی وال ہیں، وہ دو مشکیزیں اٹھانے والی سے زیادہ مشغول ہے. یہ افعلو کس کے لیے آیا؟ لتفضیل المفعول، مفعول کی فضیلت کے لیے آیا. صحیح ہے نہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا آپ نے کہا کہ مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا ہے. یہاں دیکھیے اشغل و معنی مشغول ہے نہیں ہے، وہ دو مشکیزیں اٹھانے والی سے زیادہ مشغول ہے. لتفضیل المفعول، مفعول کی فضیلت کے لیے. مزید یہ آپ نے کہا کہ افعلو کا وزن ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا ہے. یہاں دیکھیے وآتاہم واولاہم من الزوائد، آتا ہوں یہ اس میں تفضیل ہے، اولاہم یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ کس سے آ رہا ہے؟ من الزوائد، ثلاثی مزید فی سے آ رہے ہیں. کس سے آ رہے ہیں؟ تو آپ کا جو کہنا تھا کون سا کہ افعلو کا وزن ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا، یہاں ہم نے دکھا دیا. وَأَحْمَقُ مِنْ حَبَنَّقَ، حبنقہ سے زیادہ بے وقوف ہے. آپ نے کہا لون و عیب سے نہیں آتا ہے افعلو کے وزن پر. یہ احمقو کس سے آ گیا؟ افعلو کے وزن پر آ گیا، لون و عیب سے آ گیا. اس میں تفضیل انہوں نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیے. کیا کر دیا؟ پہلا کیا کہا؟ افعلو مفعول کی فضیلت کے نہیں آیا. کس میں؟ اشغل من ذات النحیین میں، کہ دو مشکیزیں اٹھانے والی سے زیادہ مشغول ہے. صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح یہ کس سے آ گیا؟ مفعول کی فضیلت کے لیے ہو گیا. آتاہم و اولاہم یہ کس سے ہے؟ زوائد سے. زوائد سے مراد ثلاثی مزید فی سے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ افعلو کا وزن ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا ہے. وَأَحْمَقُ مِنْ حَبَنَّقَ، اور حبنقہ سے زیادہ بے وقوف ہے. یہ بے وقوف ہونا یہ کیا ہے؟ عیب ہی ہے، اور یہ افعلو کے وزن پر آ گیا. اس میں تفضیل. تو آپ نے جو کہے تھے، ہم نے آپ کے جو اعتراض کی ان کے جواب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فشاذن. یہ ساری کی باتیں کیا ہیں؟ شاذ ہیں. کیا یہ جواب ہو گیا اس کا؟ بس کیا ہو گیا؟ یہ شاذ ہیں. یہ شاذ ہے تو شاذ سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا. شاذ کل معدوم، شاذ کیا ہوتا ہے؟ معدوم کی طرح ہوتا ہے. اس لیے جو ہم نے جو قاعدہ بیان کیا، قاعدہ وہی ہے کہ افعلو کا وزن جو ہے فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے. اسی طرح افعلو کا وزن جو ہے وہ ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا ہے. اسی طرح افعلو کا وزن لون و عیب کے لیے نہیں آتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اس میں تفضیل لون و عیب کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. یا آپ نے جو مثالیں دی یہ شاذ کے قبیل سے ہیں. مزید یہاں پر آیا ایک واقعہ ہے اس میں. یہ دو مشکیزیں والی سے زیادہ جو ہے مشغول ہیں. یہ واقعہ یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے. ایک عورت کا قصہ ہے. ایک عورت کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس کا نام تھا ربیہ نام تھا. یہ بنی تمیم سے تھی. کیا تھی؟ اور یہ ایام جاہلیت میں عکاظ کے بازار میں حاضر ہوتی تھی اپنا گھی بیچنے کے لیے. اس کے ہاتھوں میں گھی رہتا تھا، دو ہاتھوں میں گھی. تو یہ گھی بیچنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں آتی تھی. اب کیا ہے، تاکہ اس گھی کو بیچے، ایک دن جو ہے اس کو ابن جبیر انصاری زمانے جاہلیت میں اس کو ایک تنہا مکان میں لے گیا. اور وہاں لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ اپنا گھی کھول. تو اس نے گھی کا ڈھکن کھولا. اس نے کہا دیکھو چکھو. اب اس نے ایسے انگلی لگا کے چکھا. اب اس نے واپس کر دیا. اب اس کا یہ ہاتھ اس نے ایسے ڈھک لیا. عورت نے جس کو ہاتھ اب دوسرا کہا، دوسرا دکھایا تو اس نے پھر چکھا، دوسرا کا ڈھک لیا. اب دونوں ہاتھ اس کے کیا ہو گئے؟ گھی کے برتن سے ڈھک گئے. سمجھا ہے نہیں؟ اب گھی کے ہاتھوں میں اس کے گھر گئے دونوں ہاتھ. اب اس کے بعد جو ہے اس نے موقع پایا اور اس نے جو ہے اب وہ اپنی حفاظت نہ کر سکی، اور وہ جو ہے اس نے اس کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کر سکی، اور اپنے گھی کو بچانے کے چکر میں اپنی عزت کو نیلام کر دیا اس نے. تو اپنی عزت کو نیلام کر دیا اس نے. تو اسی وجہ سے وہ مثال دی جانے لگی. کوئی اگر زیادہ مشغول ہو جائے تو کہتے ہیں یہ دو مشکیزوں والی سے زیادہ مشغول ہے. اس نے اپنے گھی کی حفاظت کر لی، لیکن اس نے اپنی عزت کی حفاظت نہ کر پائی. تو اگر کوئی زیادہ مشغول ہو جائے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس دو مشکیزوں والی سے زیادہ مشغول ہے. صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح یہ حبنقہ سے زیادہ بیوقوف ہیں. حبنقہ ایک آدمی تھا. یہاں پر بھی ایک نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام تھا یزید بن سروان. اس کا نام یزید بن سروان تھا، اور اتنا یہ بیوقوف تھا کہ اپنی گردن میں رنگ برنگ کے چتڑے لے کر کے ایک کلادہ ڈالے رہتا تھا، پٹا ڈالے رہتا تھا، گھومتا رہتا تھا. تو اس سے کہا جاتا تھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ پہچان لے جاؤں کہ میں ہی ہوں.
تاکہ پہچان لیا جاؤں کہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اس کے بھائی نے اس کو قلادے کو چرا لیا اور اپنی گردن میں ڈال دیا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا اپنے بھائی کو کہ اپنے بھائی کی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا اے بھائی، تو میں ہوں تو میں کون ہوں؟ تو میں ہوں تو میں کہاں ہوں؟ کیا ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ تو میں ہوں تو میں کہاں ہوں، کیونکہ تو نے جو ہے مجھے چرا لیا تو میں کہاں گیا؟ تو اسی وجہ سے اگر کوئی زیادہ بیوقوفی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو حون نقص زیادہ بیوقوف ہے۔ کیا ہے یہ حون نقص سے زیادہ بیوقوف ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو یہ دو واقعے اس میں دکھائے گئے۔ اور ہوتا رہے گا، چلے اتنا رہنے دیں، پھر انشاءاللہ آگے بات اور پڑھا دیں۔ ہاں